ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الفاتحہ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأنبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو علی الحبیب. تمام اسلام بھائی اپنی اپنی صفوں میں رہیے گا، پلیز آگے مت آئیے گا. مغرب میں کافی آزمائش ہو سکتی ہے اور عصر میں بھی پہلی صف میں یہاں تک ٹھیک ٹھاک آزمائش تھی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. آگے آگے پیچھے چلے جائیں. ہاں، جو آگے آگے مہربانی کر کے پیچھے جائیں. یہ پریکٹس رکھیے، جو بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد جب دوسری نماز ہے تو پلیز آپ اس پریکٹس کو کنٹینیو کیجئے، ضروری ہے یہ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ صفیں ٹیڑھی ہو جائیں، اور صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو یہ یقیناً گناہ کا باعث بنتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی صفوں کی درستی کی توفیق عطا فرمائے. مغرب کی نماز کی نیت بھی کر لیجئے، انتظار کی. انتظار جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں ہو، ثواب ملتا ہے. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کو آتے جاتے ایک صاحب ملتے اور وہ بڑے ہی با اخلاق، خوش مزاج طریقے سے، جی آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتے اتنا ملنسار آدمی تھا، وہ اتنا ملنسار آدمی تھا، ملے تو جیسے کہ سامنے والے کو پانی پانی کر دے. اور کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں، آپ سے مل کر اتنی خوشی ہوئی. وہی مطلب بندہ اسے 2 منٹ تو کھڑا رہ کے بات کر ہی لے. اب کبھی آئیے نا ہمارے گھر پر، گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا، یہ ہمارا گھر ہے، کبھی تو تشریف لائیے آپ. اور زبردست طریقے سے وہ آدمی ملتا تھا اور آئے دن ملاقات رہتی تھی. کہتے میں اسے بہت متاثر تھا. میں کہا یار ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اتنی مطلب کہ ہمبل، اتنی عاجزی، اتنی ملنساری، چہرے پر ایسی مسکراہٹ.
ہاتھ بھی ملا ہے تو ایسا لگے کہ بس ملا ہے نا اس نے ہاتھ، زبردست. میں شارٹ کر رہا ہوں آپ کو واقعہ. وہ صاحب کہتے ایک دن مجھے کہیں جانا تھا تو اچانک میری اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، تو میرے پاس اسپیس تھا آدھے گھنٹے کا اور میں اسی ایریا میں ہی تھا. میں کہا یار چلو اس ملنسار آدمی سے ملتے ہیں، بڑی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، پتہ گھر جاؤں گا تو کیا حال کرے گا. جب سڑک پر یہ حال کرتا ہے تو گھر جا کر تو بس اس کے ملنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. چلتے ہیں. تو اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچا. اچھا جب وہ گھر پہنچا نا تو اس کے گھر کے اندر جو ہو رہا تھا نا وہ کچھ اور تھا. اس کی لڑائی ہو گئی تھی اس کی بیوی کے ساتھ. اب جو گھر میں اس نے جو اپنا جو جلجلاہٹ دکھایا نا، اور جو اس کی جو کیفیت تھی گھر کے اندر، جو گالیاں دے رہا ہے تو جیسا تیسا بول رہا ہے نا گھر کے اندر. تو اب وہ تو خیر باہر ہے، اس کا تو جو دوست تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. گھر کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. اس نے گھنٹی ماری، پھر گھنٹی ماری. تو وہ اندر جو بدنام ملنسار جو نام تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو زور سے کہا جانا دیکھنا کون ہے دروازے پر، بار بار گھنٹی بج رہی ہے، دروازے میں کھولو. بیٹا بھاگا، دروازہ کھولا. بولا بیٹا ابو ہیں، ابو میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ابو نے مجھے کئی دفعہ کہا تھا ملاقات کا، تو آج ٹائم تھا تو میں کہتا چلو ابو سے مل لوں وغیرہ وغیرہ. تو بیٹے نے لیا اور اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا کہ میں ابو کو بلاتا ہوں. اب وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو وہ جو صاحب تھے وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ دوست ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا. وہ اپنی کیفیت میں تھا اور وہ لڑ رہا ہے گھر کے اندر. جو اس نے بدتمیزی والے الفاظ استعمال کیے، جو بد تہذیب والے الفاظ استعمال کیے، جو گالم گلوچ گھر میں کر رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، کیا عجیب غریب حالت تھی. وہ حیرات میں تھا کہ میں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں یا اسی کے گھر میں آیا ہوں، لیکن آواز وہی ہے. نہیں یار بندہ تو وہی ہے، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو گئی ہو. اس نے کال کی، کہ یار چیک تو کرو کہ یہ وہی ہے، کون آدمی ہے. یہ تو وہ نہیں ہوتا، ایسا تو دوسرا آدمی، تو اس کی تو انداز ہی کچھ ہو رہا ہے. اس نے کال کی تو اب یہ کال کر رہا ہے لیکن اس کان سے اس کو آواز آ گئی ہے کیونکہ وہ تو دوسرے روم میں تھا. چپ ہو جاؤ، کال آ گئی ہے، مجھے بات کرنی ہے، خبردار اگر آواز آئی تو. اس سے کال اٹھائی. جی حضور کیسے ہیں آپ نے کیسے یاد کر لیا مجھ گناہگار کو؟ میں آپ کو کتنی دفعہ کہتا ہوں کبھی گھر آئے نا، کبھی بات تو کریں، کبھی ملاقات کا وقت تو دیں. اور یہ بھائی اس نے فون پہ وہی اپنا انداز رکھا. وہ سن رہا ہے. بولا یار بندہ تو یہی ہے. بولا میں آپ کے گھر میں ہی ہوں اور میری آپ سے آج سچی ملاقات ہوئی ہے اور اب میں جا رہا ہوں، اب بندے ہی اچھے نہیں ہو. لائن کاٹی اور وہ گھر سے نکل گیا. اتنا اس میں بہت ساری باتیں اور تھی جو میں نے مائنس کر دی ہیں. اس کو کہتے ڈبل سٹینڈرڈ پرسن، اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. کل امیر اہل سنت ایک بات بیان کر رہے تھے. کل امیر سنت ایک بات بیان کر رہے تھے رات کے مدنی مذاکرے میں. معتکفین کو اللہ کرے یاد ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار اندر صاف ہونا چاہیے، باہر کا کیا ہے. یاد آ رہا کس کس کو یاد ہے؟ موضوع کیا تھا یار؟ سب کو یاد بھی نہیں نا، یہ بھی تو پرابلم ہے. ٹھیک ہے مان رہے بھائی عصر و مغرب کا درمیان کا وقت ہے، ایک سست عالم ہوتا ہے، مگر کچھ یاد ہے امیر سنت نے کل فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے بھائی دل اچھا ہونا چاہیے. یاد ہے کچھ؟ کس کس کو یاد ہے؟ یا اللہ. موضوع کیا چل رہا تھا؟ داری شریف کا. یاد آیا؟ میں اسے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو یاد آتا رہے گا. اب اس پیالہ یہ خالی ہے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر میں گرم گرم چائے ڈالوں، گرم چائے، یہ بتائیے کہ اس کے باہر کا ایسا گرم ہوگا کہ ٹھنڈا ہوگا؟ جواب اتنا روزہ لگا آپ لوگ کو جواب ہی نہیں. گرم ہوگا ٹھنڈا ہوگا؟
گرم ہوگا ٹھنڈا ہوگا؟ چائے اندر گرم ہے تو اس کا باہر کا حصہ گرم ہے ٹھنڈا؟ گرم. اور اگر اندر ٹھنڈا شربت ہے تو باہر کا حصہ ٹھنڈا یا گرم؟ تو جو اندر ہوگا وہ باہر سے نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب بولے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. اندر صحیح ہونا چاہیے، باہر کا مسئلہ نہیں ہے. جیسا اندر ہوگا ویسا باہر ہوگا. اگر دل اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہی نظر آئے گا. اگر باہر اچھا ہے ہی نہیں نا تو یہ دھوکہ ہے. دل اچھا ہوتا تو باہر بھی اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا. اور پھر اندر بھی صاف باہر بھی صاف. اگر کسی کو بننا ہے تو ایسا ہی بننا چاہیے اور بننا چاہیے. اندر بھی صاف اب اندر بھی اتنا زبردست حلوہ اور میں بھی کیسے موقع پہ کیا باتیں کر رہا ہوں. اندر میں میٹھا میٹھا گرم گرم حلوہ. اور یہ چلو شربت کی بات کرتے ہیں، حلوہ تو مغرب کے بعد کی بات ہے نا، دیر کی بات ہے. اندر میں ایسا مزیدار شربت، اف، دیکھتے ہی خوشبو بھی آ رہی ہے. اب اس کے آگے جو اس کا جو سامنے کا حصہ ہے یہ خراب ہے، گندگی لگی ہوئی ہے. پینے کا دل کرے گا؟ اندر صحیح ہے نہیں، کیونکہ اوپر باہر صحیح، اندر صحیح. اندر صحیح ہے، یہ ظاہر اس کا جو نا وہ بھی پرابلم ہے. تھوڑی سی گھن آتی ہے کہ نہیں یار کیا. تو پتہ چلا کہ اندر باہر ایک ہونا چاہیے، اور اندر صاف ہے تو باہر بھی صاف ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے اندر تو صاف ہیں لیکن اگر ہمارے آگے سے سامنے سے صفائی نہیں ہے تو بھی لوگ قریب نہیں آئیں گے. اور اندر باہر کا فرق ہے تو یہ تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا. تو ڈبل سٹینڈرڈ پرسن یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پراپرلی سوسائٹی کے اندر، کہ جس کا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. اندر تو ایسا ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے کہ جیسے بس اس جیسا کوئی ملنسار ہے ہی نہیں. اور جب اس کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی پڑے نا تو پھر اس جیسا کوئی مطلب غصہ نکالنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا. بعض لوگ اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. میرے متقفین اسلام بھائی جو آئیں ان کو تو اندازہ ہوگا، ایسی گندی طبیعت ہوتی ہے بعضوں کی کہ جب غصہ آتا ہے نا تو گالیاں ہی دیتے ہیں. ایک تو مذاق میں گالیاں دیتے ہیں اور ہم مذاق میں اس کی گالیاں سنتے بھی اور ہنستے بھی ہیں. اچھا یہی مذاق میں گالی دینے والا جس دن سیریس میں گالی دیتے ہیں نا تو لوگ گالی مت دینا. اور بھائی 10 منٹ پہلے مذاق میں تو اسے 10 گالیاں دی تھی، تم کو تو برا نہیں لگا تھا. غصے میں اگر گالی دی تو تم کو برا لگا. گالی تو گالی تھی. جب ہنس کے دے رہا تھا تو تم بھی آپ مزے لے رہے تھے، اور غصے میں آ کر دے رہا ہے تو آپ کو غصہ آ گیا. گالی تو گالی تھی. آپ کی بھی عجیب غیرت ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے. یعنی غیرت کی بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. کیا بات ہے؟ غیرت تو غیرت ہے. تو بعض لوگوں کی عجیب و غریب عادت ہوتی ہے کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں نا تو ان کی زبان سے بے اختیار گالیاں نکلتی ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اچھا جب ان کا غصہ ختم ہو جائے پھر کہ یار کم از کم گالی تو نہیں دیتے یار. میں نے کہا گالی دی تھی؟ میں نے کون سی گالی دی تھی؟ اب اس ٹائم پر بندہ ریکارڈنگ تو کرنے سارا اس کی. اچھا اس کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی یہ اس کی اندر کی ایسی عجیب چھپی ہوئی خباثت ہوتی ہے جو غصے کی حالت میں اس کی زبان سے جو نکلتی ہے نا. بعض اوقات بندہ جو غصے میں آتا ہے نا بڑا اندر کا نکالتا ہے. یوں سمجھو یہ اندر کی بہت ساری چیزیں جو نا یہ بندے کے غصے میں نکلتی ہیں. اور غصہ کب آتا ہے؟ زیادہ تر عموماً، ویسے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں غصے آنے کے. ایک میجر ریزن اس کا یہ ہوتا ہے جب آپ کے سامنے خلاف عادت ہوگی، جب آپ کی طبیعت، آپ کی عادت، آپ کے مزاج کے خلاف سامنے کو کام ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی بسا اوقات تو بندے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ ایگریشن کی طرف چلا جاتا ہے. اینگر مینجمنٹ پورا سبجیکٹ ہے. اینگر مینجمنٹ یعنی کہ غصے پر قابو پانے کا یہ پورا سبجیکٹ ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا رسالہ بیان کروں گا، وہ لے لیں اور اس کو پی لیں. میرے رب نے چاہا تو غصے پر قابو پانے کی، اللہ نے چاہا تو عادت بھی آئے گی اور قدرت بھی آئے گی، رب نے چاہا تو. اور وہ ہے غصے کا علاج. یہ امیر سنت کا رسالہ ہے، غصے کا علاج. اس میں کیونکہ بعض اوقات جو اینگر مینجمنٹ پر ڈسکشنز ہوتی ہے نا ان میں قرآن کی آیات، حدیثیں، بزرگوں کے واقعات نہ ہونے کے برابر، اور ایک طبقہ تو بیان کرتا ہی نہیں ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام و دین غصے کو قابو کرنے، غصے کو کنٹرول کرنے کے تعلق سے اسلام و دین کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں.
اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر کتنی سیرت کی کتنی زبردست واقعات ملتے ہیں، مگر کئیوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں غصے کا علاج، ایک بار ضرور پڑھنے کی نیت کریں، اللہ پاک نے چاہا تو غصے پر بھی قابو پانا نصیب ہو جائے گا، اور ڈبل اسٹینڈرڈ طبیعت اگر کسی کی ہوئی نا، رب نے چاہا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ عجیب و دوغلا قسم کا آدمی ہوتا ہے، ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے کہ بس جیسے نہیں باتوں کا، جیسے غیبت کی تباہ کاریوں میں امیر سنت اس طرح کے اشارے دیے، بلکہ سراحت بھی کی ہے، لکھا بھی ہے غیبت کے تعلق سے بھی، کہ ایک شخص سامنے آتا، آپ آ گئے، اب میں اپنے انداز سے کہا آپ آ گئے، یقین مانے اندھیرا تھا آپ کے آتے ہی اجالا ہو گیا، کیا یار عجیب آدمی۔ اور جیسے وہ آدمی چلا جاتا نا، آج کے بعد اس کو آنے نہیں دینا، یہ آدمی صحیح نہیں ہوتا۔ یہ کیا عجیب طبیعت ہے ہم لوگوں کی، جس کی یہ طبیعت ہے غور کرے، میں نے خود کہا اگر اس کی طبیعت ہے تو اسی کو خود تو بھی اس کو نفرت ہو رہی ہوگی، یار میں ایسا آدمی ہوں۔ آتے ہی اس کی خوشامد کر ڈالی اور جاتے غیبت کر ڈالی۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، طبیعت میں سچائی ہونی چاہیے، طبیعت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، طبیعت ستھری ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی طبیعت کو ستھرا اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جہاں اس طرح کی باتیں تو ہوں، جہاں ہمیں سمجھایا تو جائے، بتایا تو جائے کہ نہیں یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ غضب پر قابو پانا، غصے پر قابو پانا، اور اس کے بارے میں کچھ ہماری گیدرنگ ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ اب گیدرنگ کی ماردار والی، ابے تبے والی ہے، دیکھ لوں گا، آ جا سمجھ لوں گا، میں بھی بلاتا ہوں چار آدمی، وہ تیرے میں تپڑ ہے نہیں، تو چار آدمی بلائے گا اور کیا کرے گا؟ تو اس طرح کی جن کی طبیعت ہوتی ہے، ایسوں کی صحبت کبھی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ نرم ہوں، نیک ہوں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ میں تو کہوں گا دعوت اسلامی کا دینی ماحول پکڑ کے رکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں نیک بنائے گا، پاکیزہ سوچ دے گا، اور ہماری طبیعت کو مدینہ مدینہ کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو اچھا بنائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا، اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی اگر دہرا لے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ دل میں نیت نہ ہوتے ہوئے زبان سے کہنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر سکیں گے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، آپ کو عرس مولا علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر مدنی مذاکرے کے 2500 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر بہت مبارک ہو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ $2500۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو مدنی چینل پر لائیو اذان سنتے ہیں ہم، اس کا اور محلے کی مسجد میں جو ہم اذان سنتے ہیں ایک ہی حکم ہے؟ اس والے سے ارشاد فرمائیے گا۔ فرق ہے۔ اگر مدنی چینل پر بھی لائیو اذان ہو، وہ مائک کے ذریعے پہنچ رہی ہے، ایک آلے کے ذریعے بھی آلے کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جیسے مغرب کی لائیو ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں جیسے مفتی صاحب فرمائیں۔ جو اذان ہے ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت تو ہر جگہ اپنی ہی ہے، چاہے وہ لائیو ہو چاہے ریکارڈڈ ہو۔ ثواب کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا کہ لائیو یا جو مسجد سے آ رہی ہے اس کا جواب دینے کے احکام میں ثواب ملے گا، اور ریکارڈڈ پہ ہم وہ ثواب والی بات نہیں کر سکتے۔ ریکارڈڈ نہیں، لائیو کی میں وہی عرض کر رہا ہوں، تو اس پر جو ہے جو اقرن سمجھ بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ویسے بھی کچھ ڈیلے ہو کے پہنچتی ہے ہمارے یہاں پر، اور وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اہمیت اسی کی مسجد والی جو قریبی مسجد ہے اس کی سمجھ آتی ہے۔ باقی کوئی صراحت تو مشکل یہ کہ کتابوں کے اندر ملے گی۔ اور ویسے بھی اگر جیسے مسجد کی اذان ہو رہی ہو اور اگر چینل کی اذان بھی ساتھ ہو رہی ہو، تو عمومی طور پر جو کئی جگہ پہ مشاہدہ کیا وہ یہی دیکھا ہے کہ سمجھتے یہی ہیں کہ اس اذان کو بند کر دیا جائے تاکہ مسجد کی اذان کو سنا جائے۔ جیسے افطار کا وقت ہے، مدنی چینل پہ بھی اذان ہونا شروع ہوئی اور علاقے کی اذان ہو رہی ہے، تو پھر اس کو بند کر کے مسجد کی اذان کو سنا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھینس وغیرہ کا جو گوبر ہوتا ہے اس کے چھینٹے یا پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو کیا کپڑے پاک ہوتے ہیں؟ خفیفہ۔ کام کاج کرنے والوں کے ناپاک ہوتے ہیں، ناپاک تو ہوتا ہے، خفیفہ غلیظہ۔ اچھا ناپاک کا پوچھا ہے، ہاں صحیح ہے تو اگر ظاہر ناپاک ہی ہے۔ گائے کا گوبر، بھینس کا گوبر، بکری کی مینگنیاں، اونٹ کی مینگنیاں، یہ سب ناپاک ہیں، ان کے پیشاب بھی ناپاک ہے۔ میرا نام محمد انس ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آخری عشرے میں کوئی معتکف بھولے سے باہر نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب مسجد سے خارج ہو گیا تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، چاہے بھولے سے ہو، ایک دن کا قضا کرنا ہوگا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اسلامی بہن اپنے اعتکاف میں بال بنا سکتی ہے اور کسی نابالغ بچے کو رکھ سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ویسے بال بنانے سے مرادیاں کیا ہے؟ جیسے کہ ایک کندھے سے نیچے عورت کو بال رکھنے ہیں، اب ان کے بڑے ہو چکے، اتنی عمر ہے کہ بال بھی بڑھ گئے، ایک کندھے سے نیچے، آپ بولے کاٹ کے میں اوپر کر لوں تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ بنانا اچھا کنگھی کرنا، اس کو بنانا بولتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ بال میں کنگھی کر سکتی ہے، بچہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بچہ ہو، بچی ہو، بچے ہوں، کسی کے آنے جانے میں بھی حرج نہیں ہے، جائے وہ جو مسجد بیت میں، اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں محمد حامد حسین کراچی سے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، وقفہ جو ہوتا ہے، یہ اس کا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس کا آپ مجھے بتا دیں کہ کیوں ہوتا ہے یہ گیپ. سنت ہے نا، یہ گیپ سنت ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھے خطیب 3 آیتیں تک، ہے نا، 3 چھوٹی آیتیں کم از کم جتنے وقفے میں پڑھی جاتی ہے نا اتنی دیر یہ بیٹھے. تو پھر آپ کہیں گے خطبہ کیوں دیا جاتا ہے، آج تک سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں اپنی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، اسی منن والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جو عربی میں اشعار پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، تو یہاں اشکالنا ہے یا اشکالنا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. میرے اصل میں اب جو شاعر ہے یا جو لکھنے والے بزرگ ہیں انہوں نے کیا لکھا یہ تو ظاہر ہے کہ معلوم ہونا بہت مشکل کام ہے، ورنہ جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کے اعتبار سے اشکال بھی ٹھیک ہے اور اشکال بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہو جائے گا. دونوں درست. اشکال دونوں میں نہ اشکال ہے نہ اشکال ہے. جی زیادہ بہتر اشکال ہے. زیر. جی زیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بچوں یہ بتائیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اب یہ بتائیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں، اب ہم اسٹیج پہ موجود چند بچوں سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں خوبصورت جملے سنیں گے. تو چلیے پھر بڑھتے ہیں ان بچوں کی طرف. جی. آپ میدان جنگ کے سب سے بہادر سپاہی ہیں. آپ یتیموں کے ہمدرد، مسکینوں کے سہارے ہیں. آپ میدان جنگ میں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے ہیں. آپ بستر رسول صلی اللہ آرام کرنے کی سعادت پانے والے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ شہیدوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان ہیں. آپ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے سردار ہیں. آپ وہ ہیں جن کی بہادری سے دشمن کانپ جاتے تھے. آپ بادشاہ ہو کر بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے. آپ علم کا دروازہ ہے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب باب العلم کیوں رکھا گیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حدیث پاک میں حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا. اس کی حکمت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے ان کے ذریعے جو علم عام ہوا ہے کہ آپ کو ایک لمبا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی آپ دنیا میں رہے اور آپ کے ذریعے سے بہت زیادہ علم آپ پھیلا اور مختلف ذریعوں سے پھیلا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی حکمت علماء نے بعض نے یہ بیان کی ہیں کہ کیونکہ خطبے دو ہیں تو اگر بیٹھے بغیر شروع ہو جاتا تو دونوں کے درمیان فرق نہ ہو پاتا، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اور پھر عربی میں کیونکہ خطبے جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ بیان کی صورت میں پہلے ہوا کرتے تھے، تو بعضوں نے یہ کہا کہ کچھ وقفہ راحت کے لیے لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے، اطمینان لینے کے لیے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے. دونوں کی سنتیں بھی ہیں، جیسے کہ پہلا خطبہ بلند آواز سے، دوسرا خطبہ اس سے کچھ آواز کم ہوگی، یہ بھی سنت ہے اس میں. پھر یہ کہ پہلے خطبے میں وعظ ہے نا، اور دوسرے خطبے میں
حسن کریمین اور عمین مکرمین چچا جان اور ان کے 4 یاروں کے تذکرے اور یہ سب ہیں. تو یہ بات ترتیب ہے. تو اس طرح بیٹھ کر بھی یعنی کہ بیچ میں بیٹھنے سے بھی آرام خطیب صاحب کو قدر آرام ملتا ہے. یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ ہم مطلب سنت کی پیروی کرتے ہیں. آرام کسی کو ملے ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے. اب ہمارا خطبہ تو ریڈیوز ہے. سچی بات ہے کہ اتنا اب جو خطبہ ہو رہا ہے نا ہمارا، یہ آرام کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو دلچسپی ہی نہیں ہے. خطبات رضویہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، اور جو لکھا اعلی حضرت نے خطبہ رضویہ، اس کا نام ہے خطبات رضویہ، خطبے ہیں اس میں. تو یہ بھی اب فیضان خطبات رضویہ ہے. اس میں بھی کئی الفاظ وہ کم کر دیے گئے ہیں. یہی لوگوں کی اب وہ ہے ہی نہیں، مطلب رسمی صرف اب عربی سمجھ میں بھی نہیں آتی. چلو عربی سمجھ میں نہیں آتی، اس سے پہلے خطیب صاحب جو اردو میں بیان فرماتے اس میں کتنے ہوتے، وہ تو سمجھ آتی ہے نا. جذبہ ہی نہیں ہے سننے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرتا ہو، پیسے ہونے کے باوجود مہنگی دوائی، پھل اور اچھا لباس وغیرہ اپنے بیوی بچوں کو نہ دلائے، مگر دوسرے لوگوں یا رشتہ داروں پر دل کھول کر خرچ کرے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور جہاں تک مطلب ان کا حق بنتا ہے اتنا تو خرچ کرنا واجب ہے. زائد خرچ کرنا بھی جو اپنی اولاد پر خرچ کرے گا اس کے فضائل، بال بچوں پر خرچ کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. اب وہی جو ابھی نگران شورا نے بیان کیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ باہر تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے، یہ اپنے اندر بھی ملیں گے، باہر بچھ جائیں گے، ملاقات ہوگی نا، جیسے کہ مطلب اس سے مل کر تو ایسی خوشی ہوئی کہ اس کے سارے غم دور ہو گئے. اور گھر میں شیر دہاڑ رہے ہیں اور ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی ماں سے بھڑ گئے تو کبھی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. گھر میں ایسے ہوتے ہیں. گھر میں جو بولتے ہیں نا ہمارے ماحول نہیں بنتا. تو میں کبھی یہی عرض کرتا ہوں، گھر میں اپنا کردار کیا ہے. اپنا کردار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے سیٹ ہو نہیں پاتے، اور باہر والا سیٹ ہو جاتا ہے کہ یار ایسا بااخلاق تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. سب بااخلاق ہی ہے. گھر میں جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا. یا اس سے معاملات کرو، نہ کسی کے بارے میں کوئی یعنی کہ رائے قائم اس وقت تک نہ کی جائے جب تک اس کے ساتھ معاملات نہ ہو. کوئی کاروباری یا تو کچھ ترکیب بنے یا اس کے ساتھ سفر ہو، تو پھر اس کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اس کو جب تک غصے میں نہیں دیکھیں گے نا، اس کو مطلب اس کا مطلب حقیقی مطلب روپ سامنے آتا نہیں ہے. جنرل مطلب بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اچھی طرح مل رہا ہے ٹھیک ہے، اپنے بھی اچھی طرح ملے اور چل پڑے. اب اس کی اسکیننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، مطلب حالات ایسے ہی ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ گوشہ نشین ہو گئے، عرض کیا کہ حضور آپ تو اہل رسول ہیں، آپ بیٹھ گئے تو یہ قوم کو ہدایت کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ لوگوں میں ابھی اخلاص نہیں ہے. اس طرح کا فرمایا، شعر فرمایا عربی، اور کہ لوگ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض و عناد کے بچھو بھرے ہوتے ہیں. سامنے تو ایسے جیسے کہ اس سے مل کر خوشی کی انتہا نہیں ہے، اندر یہ ہوتا ہے یہ کہاں ٹپک پڑا یار، جلدی ٹلے تو اچھا ہے. تو یہ کیفیات ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اس طرح کی برائیاں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے، اور پھر آنے والوں کے ساتھ یوں ملن ساری کا مظاہرہ کرنا، یہ عورتیں بھی آپس میں جو پڑوسن ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی اسی طرح کا انداز اختیار کرنا، اور پھر ایک پڑوسن کے ساتھ اچھا سلوک
تو دوسرے پڑوسن کے ساتھ برائی، پھر دوبارہ اس پڑوسن کی برائی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، آنے لگے کہ پتہ نہیں یہ ہے کس کے ساتھ سیٹ، یہ سیٹ بھی ہے کہ اپ سیٹ ہے. تو اس طرح کی جو مزاج کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں کہ جو بس یہی جس کو ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ آئیں تو بس آپ آ گئے تو بس دل میں جیسے پھول کھل گئے اور اندر میں تھا کانٹا چھپا تھا جو زوردار قسم کا. تو یہ طبیعت صحیح کیسے ہو؟ کیونکہ یہ گھن آتی ہے نا باتوں کا اس طبیعت سے. ہوتا ہے. مجھے اب میں اپنے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. ایک صاحب تھے تو سیم ملنسار، وہی ایسے مبتیل ہے جس کو بولتے ہیں وہ مبتیل ہوئے ویسے کوئی حکم بس آپ بے دھڑک حکم کری دیا کرو. اب حکم کرے کیا؟ تو اب وہ بقرعید آئی تو اب ان دنوں ہمارے پاس تو فریز دیکھا ہی ہوگا، تو خالی باہر سے میں نے دیکھا ہوگا، فریز تو ہوتا نہیں تھا. میں ان دنوں اب میں نشاندہی نہیں کرتا، میں تھا مطلب یعنی کہ جوان تھا اور خیر تو وہ مطلب بقرعید آ گئی تو میرے والد صاحب مرحوم کی برسی ہوتی ہے 14 ذوالحجہ کو. تو میں نے کھاتے پیتے آدمی تھے تو میں نے کہا تھوڑا گوشت رکھنا ہے آپ کے فریز میں میرے والد صاحب کی برسی کے لیے. ہاں بالکل آپ کے لیے پورا کھانا ہم مخصوص کر دیں گے. اس طرح کا کچھ ہوا. مطلب وہ گوشت ہم لوگوں نے رکھوایا. وہ آدمی بھی ملنسار اور وہ بھی ملنسار، وہ گھر میں بھی ہمارے تعلقات کیا. تو اس طرح گوشت میری بہنوں سے تعلقات. اچھا گوشت رکھ دیا تو یا میں نے طے کیا تھا گوشت آپ رکھ لیں، ہمارا 14 ذوالحجہ کو ہم لے لیں گے آپ سے. ہاں کھانا آپ کے لیے. پھر وہ گوشت ہو گیا خراب. تو اب مجھے پتا نہیں تھا، میری بہن کو پتا تھا. اس نے بولے یہ جو ایک کھانا بول رہے تھے تو ایک ہی تو کھانا ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کھانے میں جس میں پکا ہوا کھانا رکھتے ہیں اور جو برف والا کھانا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں گوشت رکھا جاتا ہے. انہوں نے رکھا ہوگا نیچے، گوشت ہو گیا خراب. شاید ایسا ہی ہوا تھا. منع نہیں کیا، فریج میں رکھ لیا. یعنی اتنا پیچھے جائیں کہ اور بھی مطلب مجھے اس طرح کے واسطے پڑے. ہر بات سارے بولیں گے اور کوئی سن رہا ہوگا کہ یہ تو میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میں منڈایا تھا. اب اتنی آفریں کرے اور اپنے بولے خالی چائے پیلا تو یار وہ جیب بولے یار ابھی پیسے گھر میں بھول گیا تو یار کیا کام کیا یار. اتنی آفر کرنی نہیں چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے. اب مریض کے پاس جائیں گے، پتہ ہے غریب بڑا بیچارہ، کوئی ضرورت ہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی چیز کی ضرورت ہو، جیسے اپنے بھائی کو بولتے اس طرح بول دینا. جیسے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو نا، میری جیب میں ہاتھ ڈال دینا. ارے واہ اتنی پنچاتیں کرنے کے بعد یار 500-1500 روپے کا لفافہ دے دینا یار. غریب آدمی، علاج کی ضرورت پڑتی ہوگی، دوا کی ضرورت پڑتی ہوگی، کسی غذا کی ضرورت پڑتی ہوگی. جب بیمار ہاسپٹل میں پڑا ہوتا تو بیچارے کا روزگار بھی بعض وقت رک جاتا ہوگا. تو آدمی دے دے. خالی آفریں کیے جانے سے نہیں، بہتر ہے کہ دے دے کچھ. اس کو بندہ غریب ہے، پتہ ہے کہ غریب آدمی ہے، تو اس کو مطلب دے دے کہ اب کام آئیں گے. نہیں تو کہنا گفٹ کہہ کر علاج کے لیے. اچھا خیر ہبا کیا کسی نے، تحفہ دیا تو علاج کے لیے کہا، یا جو بھی شرط اس کی وہ باطل ہوتی ہے، جو بھی اس نے مشروط نہیں ہوتا ہبا. یعنی دے دیا تو جیسے ہبا ہے تو دے دیا اس کو، اس نے قبضہ کر لیا تو اب یہ چاہے کھائے چاہے کھلائے چاہے رکھے چاہے دے دے کسی کو. جو اس نے کہا یہ کرے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں نہ کہے، چپ چاپ لے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عصر کے مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص سلام کر رہا ہے اور اس کی نیت حال احوال پوچھنے کی نہ ہو اور وہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو اس کا سلام دینا واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ خیر خیریت پوچھتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام کی بات کرتا ہے، تو کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ڈائریکٹ طبیعت پوچھتا اصل میں خیر خیریت امیر علیہ سنت نے صرف مثال کے طور پہ بیان کیا تھا کہ وہ ملاقات کے لیے آیا ہے،
تو اس کی ایک مثال یہ کہ آ کے وہ خیر خیریت وغیرہ پوچھ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ خیر خیریت ہی پوچھنے کا ملاقات کا یہ کہلائے گا. بہت سے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کوئی خیر خیریت نہیں پوچھیں گے، لیکن مقصد ملاقات ہوتا ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ خیر خیریت پوچھنے کے بعد اپنا کام وغیرہ کچھ بتائے تو اس صورت میں یہ ملاقات کا سلام ہوگا نہیں ہوگا؟ اب خیر خیریت پوچھنا اب تو مطلب کہ رسمی ہوتا ہے، یعنی خاص آیا گھر پہ اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، اس کے پاس اور کوئی اس کا کام نہیں ہے، تو یہ آیا ہے ملاقات کے لیے. تو اب سلام تحیت یعنی کہ سنت ہو جائے گا کہ سلام کرے اور اس کا جواب واجب ہو جائے گا. اس طرح میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں اور مفتی صاحب سے بھی میں نے مشاورت کر لی تھی، اوکے کرو لا، میں بس اب کہیں کمپیوٹر میں سیو ہوگی. سلام کا باب میں لکھ رہا تھا، اللہ توفیق دے میں جیتے جی پورا کر لوں کام. اس میں مواد تو بہت ہے، بہت کام کا مواد ہے، اللہ توفیق دے کہ پورا ہو جائے. اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، موقع بھی نہیں ملتا. اللہ وقت میں برکت دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کا کچھ حصہ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وحی فرمائی کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دو. تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دو؟ ارشاد فرمایا، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں توبہ کرواتے ہیں، اور امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر اہل سنت کا مرید ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسلامی بہنیں شوہر یا والد کی اجازت کے بغیر بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور
قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ چند دنوں سے دعا میں سوشل میڈیا کے استعمال اور موبائل کے استعمال کا جو غیر ضروری اور غلط استعمال ہے، اسے نجات پانے، اسے بچنے کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرما. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسے معتکف اسلامی بھائی ہیں یا گھر پہ بیٹھی اسلامی بہنیں اعتکاف کے اندر ہیں، تو اب یہ کہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ تو یہ جو ٹائم پاس نہ ہونے کی وجہ سے جو موبائل کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کا ٹائم پاس کیسے ہو موبائل کے بغیر؟ کہ موبائل پہ یہ تھوڑے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، تھوڑے واٹس اپ وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو یوں ٹائم نکل جاتا ہے. تو ایسا کیا ان کے مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہاں کوئی کہتا ہے یار ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ بھی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹے ان کے پاس ہیں، کسی کے پاس بھی نہ 23 ہے نہ 25 ہے. تو آپ کا ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے، آپ کو ٹائم ہاتھ میں آتا نہیں ہے، کسی کا ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے. تو اس کا ہے کیا پرابلم کیا ہے؟ میری مصروفیت بھی آج کل مصروف ہے. مصروف ہے یعنی یہ مبالغہ ہے. اپنے پیغامات نمٹانا میری آزمائش ہو جاتی ہے، اتنے پیغامات، اور کئی ایک کے جواب دے نہیں پا رہا میں. یہاں تو ٹائم پاس ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو پہلے جو اعتکاف کرتے تھے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ پردہ ڈالتے تھے، اندر کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم وہاں رکھا رہتا تھا، اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، ظاہر ہے. خالی قرآن شریف رکھتے تھے، یہ بھی دیکھا میں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پردہ لگاتے تھے. اب کو کھانے پینے کے برتن تو ضروری ہوتی ہے، تو بس تلاوت اعتکاف. دل لگتا ہوگا ان کا؟ اب نہیں لگتا، واقعی دل اچاٹ ہو گیا. یہ موبائل اگر پاس ہے نا، اپنے سوشل میڈیا یوزر ہے اور کوئی اس کو بیماری لگی ہوئی سوشل میڈیا کی یا نشہ چڑھا ہوا ہے، تو نماز میں چین نہیں پڑتا ہوگا. جب کب سلام پھرے اور کب نہ لگے ہوتے ہیں، جیسے کہ اب آپ ایسا پیارے بیان کر رہے ہوتے ہیں، باہر لگے ہوتے ہیں. مزید بولتا نہیں میں، تو جس کے پاس یہ ہے نا خلاص. یہ ایک سیکورٹی کے بہانے ہم نے کم از کم رمضان حال میلاد حال سیو کر لیا، ورنہ پہلے جب سیکورٹی اتنی ٹائٹ نہیں تھی اور پابندی نہیں تھی، مجھے یاد ہے شروعات جب تھی نا یہ ہماری مطلب سیکورٹی، تو یہ نا میں جب بولتا تھا نا، تو اب میں کر رہا ہوں بیان، لائن لگی رہتی تھی. یہ اپنے پیج پہ چلتے ہوں گے. ابھی یہاں بھی بیٹھے بیٹھے یعنی کہ خطبے کی اذان تک بھی یہ لے رہے ہوتے ہیں، بعض خطبے میں بھی لیتے ہوں گے، لگے ہوتے ہیں. تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ لاکھ بولو، روز مدنی پھول، ہر جمعے کو مدنی پھول بیان ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں سنتے ہوں گے کہ یہ بول کیا رہا ہے، کہ مڑ کر ادھر ادھر خطبے میں دیکھنا بھی نہیں ہے. یعنی موبائل کا اس قدر غیر ضروری استعمال اور بعض استعمال ہمیں غیر شرعی حد تک لے کے چلا جاتا ہے. جی ہاں. تو سوشل میڈیا کا استعمال میں نے مطلقاً ناجائز تو کبھی بھی نہیں کہا، کہ مطلب اس میں جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، فضول ہے وہ فضول ہے، اور جو کار ثواب ہیں وہ کار ثواب ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ثواب کے کام بھی کیے جاتے ہیں. یہ میرے پاس بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے حدیث سے آتی ہے، روایتیں. اب یہ اس وقت عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں مختصر سوال و جواب، لیکن ٹائم چلا گیا کہ یہ کرنے دے. تو یہ اپنا اپنا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر دعوت اسلامی کے کلپس جیسے ہوتے ہیں، تو یہ سننے کی اگر ترکیب ہے کہ اس میں سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، دین کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ سننا اچھی نیت ہو تو کار ثواب ہے. اور گناہوں بھرے کلپس بھی اس میں تو سب کچھ آتا ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ اسلام فار ایور نے ہماری بہت رہنمائی کر دی ہے اس معاملے میں، کہ اس میں کوئی مطلب اور نہیں آتا. ورنہ کسی کا بھی کلپ دیکھو نا تو پھر نیچے اس کے بعض اوقات بڑا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، کہ وہ خائی نہ خائی آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، بچنا مشکل ہوتا ہے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ इफ्तार। और सोशल मीडिया के लिए दुआ की जाती है, इस पर आपने कहा तो बोलते ना अब यार बस दुआ ही की जा सकती है। ये इतना बढ़ गया है कि वो खैर मुझे मशवरा मिला था, कहीं से मशवरा आया था इस्लामी बहनों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कि किसी ने इनको दिया था कि बोलो कि ये सोशल मीडिया के लिए दुआ करें। वो बेचारी तंग होगी ना, घर में भी उसको परेशानी, बच्चे और ये करते होंगे ना सोशल मीडिया, हाथ में तो ना माँ को लिफ्ट करते होंगे ना बाप को लिफ्ट करते होंगे, या वैसे कोई कोड़न बाई होगी कि वो दिल जलता होगा उसका कि बहुत यानी कि बढ़ गया। और नुकसान तो इसके हैं, आंखों के मसले अंधेरे में भी लगे होते हैं, लेकिन अंधेरे में इसकी किरणें फौरन आंखों पे अटैक महसूस होती, समझ पड़ती है, अंदाजा है, तेजी उसकी होती है। उजाले में तेजी नहीं होती इतनी, लगे होते हैं बस। हो सकता है चश्मे वाले जो है उनकी दुकानें बढ़ गई हों, आई स्पेशलिस्ट के काम बढ़ गए हों, ये भी हो सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शरे, जब पड़े मुश्किल शरे, मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़्र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाए नज़्र की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे, जब पड़े मुश्किल शगे, मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनके नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन।
سے سر اٹھایا الہی جب رضا بے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کا 21واں روزہ، اس کے بھی آخری لمحات رہ گئے. اے اللہ پاک، عشر جہنم سے آزادی شروع ہو چکا ہے. اے اللہ پاک، ہماری جہنم سے آزادی مقدر کر دے. اے اللہ پاک، جنہیں تو نے جہنم سے اب تک آزاد کر دیا ہے، انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ پاک، ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک، ہماری بے حساب مغفرت کر دے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے، ہمارے خاندان والے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، سب بے حساب بخشے جائیں. ہر دعوت اسلامی والا اور والی بے حساب مغفرت سے مشرف ہو جائے. اے اللہ پاک، سب پر اپنی رحمت کر دے، سب کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، سب پر رحمت کی چادر ڈال دے. اے اللہ پاک، تیری رحمت کے بغیر ہمارا گزارا بھی کہاں. اے اللہ پاک، ہمارے پاس نہ نیکی ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، کوئی اچھی بات ہمارے اندر کہاں. اے اللہ پاک، دکھاوا، بناوٹ، ریا، حب جار، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگی بھی ہیں. تکبر، عجب، حسد، بغض، عناد، کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا امراض ہمارے اندر گھر کر چکے ہیں. اے اللہ پاک، گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار، عاشق رسول، عاشق صحابہ اہل بیت، عاشق اولیاء کرام بنا دے. اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. دنیا کی بے جا محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ پاک، دل تیرے محبوب کے جلووں سے آباد ہو جائے. اے اللہ پاک، ہمارا سینہ عشق حبیب کا مدینہ بن جائے. اے اللہ پاک، حج نصیب ہو جائے، میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت ملے. اے اللہ پاک، بار بار حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں. تیری رحمت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے عمل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ پاک، اخلاص بھی نہیں ہے. اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے
ہمیں قبول کر لے، اے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے اپنے اچھے بندوں میں ڈال دے، اے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں ہمارا شمار کر لے، الہ العالمین اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھا لے، اے اللہ پاک ہماری برائیاں دور ہو جائیں، اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے، اے اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ پاک 21واں روزہ بھی پورا ہوا، مولا علی کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، اے اللہ پاک افطار وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جن کے گناہوں کے سبب جہنم ان پر واجب ہو چکا تھا، اے اللہ پاک ہمیں بھی انہی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، اے اللہ پاک جن کا آج ہم نے عرس منایا، ہماری جہنم سے آزادی مقدر کر دے، اے اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دے، تیری قسم ہم جہنم کا عذاب ہرگز برداشت نہ کر سکیں گے، اے اللہ پاک گناہ بہت کیے ہیں مگر تیری معافی کے خزانے ختم نہیں ہوئے، ہمارے گناہ بہت تھوڑے ہیں، تیرے معافی کے خزانوں کے مقابلے میں تیری رحمت کے مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تیری رحمتیں تیری معافی کے خزانے سب لامحدود ہیں، ان لمٹ ہیں، اور ہمارے جو بھی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اے اللہ پاک بس اپنی رحمت کا سایہ کر دے، گناہ معاف ہو جائے، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو جائے، پریشان حال خوشحال ہوں، یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب کر دے، الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، الہ العالمین جن کے پیچھے دشمن لگے ہیں ان کی حفاظت ہو، گھر کی تکلیفیں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بن جائیں، یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی دے، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اذان کا تو جواب بے حساب بخش کے ہیں اور بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله मग़फ़िरत की बिशारत हज़रत सय्यदना अनस